اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، غم کی خبر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، بِإِذْنِهِ ہی اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا ہم نے آپ کو ایک چمکتا ہوا آفتاب بنا کر بھیجا۔ آج ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے ممبر پر تشریف رکھتے ہیں وہ ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے، اللہ کی رحمت پر امید رکھنے سے زندگی آسان ہو جاتی، انسان سکون میں آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جانب دعوت دی، حضور نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ ہمارے اندر جو کمزوریاں تھیں ذہنی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر، حضور نے انہیں دور فرما دیا۔ جب انسان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ جڑ جاتا ہے تو پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ناچاکیاں ہیں، کچھ لاپرواہی ہیں، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا توکل اللہ پر مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے تو ہمارا ذہن بھی سکون میں نہیں آئے گا، ہمارا دل بھی سکون میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہمارا کوئی عمل کامیاب ہوگا۔ لیکن جب ہم اللہ رسول کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر ہم سکون میں آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بنیادی دین سکھایا، دین کا خاص جو جز تھا وہ بتایا۔ حضور نے ہمیں دین کی تعلیمات عطا فرمائی۔ غور کرنے کی بات یہ آپ دیکھیں نا، عرب کے اندر جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا تھا، روایات کا دین تھا، جس چیز پر ان کا نظریہ بن جاتا اسے وہ دین کا حصہ بنا لیتے۔ کفار مکہ، قریش بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور الگ الگ بت کے اوپر ان کو الگ الگ امید تھی، بہت ساری کمزوریاں ان میں پائی جاتی تھی۔ ان کا یہ ایک ذہن بن چکا تھا کہ جب ہم حج کر کے واپس آئیں گے تو ہم دروازے سے اندر نہیں جائیں گے بلکہ دیوار پھلانگ کے اندر جائیں گے، کود کر گھر جائیں گے۔ انہوں نے ایک نظریہ بنایا ہوا تھا، کہ معاذ اللہ جب ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے تو معاذ اللہ ننگے ہو کر کریں گے، کپڑے نہیں پہنیں گے، کپڑے وجود پہ نہیں رکھیں گے۔ ان کا ایک نظریہ بنا ہوا تھا دین کا، ان کا ایک حصہ تھا، ان کی ایک سوچ بن چکی تھی۔ ان کی یہ سوچ بن چکی تھی کہ جب ہم کوئی قربانی کریں گے تو اس کا جب تک خون ہم کعبے کی دیواروں پر نہ ملے معاذ اللہ تب تک قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ذہن بنے ہوئے تھے ان لوگوں کے، یہ دین کا حصہ بنا ہوا تھا ان کا۔ آس پاس کے بہت سارے علاقوں میں بھی کچھ ایسی جاہلانہ حرکتیں کی جاتی تھی کہ جس طرح مصر کے اندر اس طرح معمول تھا کہ ایک دریا سوکھ جاتا تو ایک جوان لڑکی کو، کنواری کو ذبح کر کے دریا میں ڈالتے تو دریا چل پڑتا۔ ان کا یہ نظریہ بنا ہوا تھا، یہ سوچ بنی ہوئی تھی۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ جس طرح کرتے تھے یا سوچتے تھے اسی طرح ہی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے ایک فکر بنا لی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور نے جو ہمیں دین دیا وہ اوہام پرستی والا نہیں ہے، سوچ وچار والا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین نہیں کہ اس طرح کر لو تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمیں مضبوط دین عطا فرمایا۔ حضور نے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا، اللہ کی رحمت پر امید رکھنے کا طریقہ بتایا۔ حضور نے ہمارے ذہنوں میں اس چیز کو اتارا کہ بھائی یہ جو تم قربانیاں دے کے لوگوں کو ذبح کر کے اور اپنی مرضی کا دین بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ دین نہیں ہے کہ میرے اوپر مشکل نہ آ جائے، یہ کیا ہو جائے گا، اب میں کدھر جاؤں گا، یہ دین نہیں، بلکہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ دین ہے۔ اللہ کی رحمت پر امید رکھو، یہ دین ہے۔ جب تک انسان تمام انسانوں سے وابستہ رہتا ہے اور دنیا داروں سے امید رکھتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید رکھے
اور حضور تو ویسے ہی داعین الی اللہ ہے کہ حضور تو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے، تو انسان کے دل کے اندر جو تھوڑی تھوڑی کمزوریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی۔ آپ یقین کریں بہت ساری ایسی بیماریاں جن کا علاج صرف اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلو یار اللہ ہے نا، اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اللہ کی طرف سے مشکل ہے، بندہ سکون میں آ جاتا ہے، بندے کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، اس کو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، مزید کوئی بیماریاں نہیں آتی جب وہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل معاذ اللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مایوسی والے جملے بولتے ہیں، اگر وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی وہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ معاذ اللہ مایوس ہو جاتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی بیماری آ جائے، وہ بیمار ہو جائیں تو بھی گھبرائے سے پھرتے ہیں، اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو تب بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا ذہن بن جاتا ہے کہ وہی رازق ہے، وہی محافظ ہے، پھر آپ پریشان نہیں ہوتے۔ نہیں تو آپ کے پاس سے پیسے چلے جائیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بیماری آئی پریشان ہو جائیں گے، لیکن جب آپ اللہ کو رازق مانتے ہیں، اللہ کو محافظ مانتے ہیں تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ عبداللہ، اللہ نے ہر جان کو پیدا فرمایا اور ہر جان کے لیے اللہ نے 3 چیزوں کو لکھ دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ نے ہر جان کی زندگی کو لکھ دیا، اس کی پیدائش کو اور اس کی وفات کو اللہ نے لکھ دیا، اور دوسرا اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا، اور تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر جتنی آزمائشیں یا مشکلات آئیں گی اللہ نے وہ بھی لکھ دیا۔ اگر اللہ کے حکمت کے تقاضوں کے تحت آپ پر کوئی پریشانی آئے، آزمائش آئے، تو پھر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے تو اگر آپ گنہگار ہیں تو آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، اور اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے درجات میں بلندی کا سبب بنے گی۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو اگر گنہگار ہو بندہ تو پھر اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، مطلب یہ بھی اللہ کی طرف سے کرم ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے کرم ہی ہے، اللہ کا تحفہ ہی ہے۔ اس کے حکمت کے تقاضوں کی تحت جو آزمائشیں آتی ہیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ دیکھو نا، اگر تمہیں میٹھا ملے تو تم اسے قریب کرو، اور اگر کوئی ترش کھانا ملے تو تم اسے دور کر دو، یہ بھی تو طریقہ نہیں ہے نا۔ وہ کریم جو تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اگر اسی کی حکمت کے تحت اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ اگر وہ آسانی دیتا ہے، مشکل آتی ہے تو پھر مشکل کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ بادشاہ محمود نے اپنے سارے چیلوں کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک پھل کھانے کے لیے دیا، سب نے ایک ایک لقمہ لیا اور پھل تھوک دیا، کسی سے کھایا نہ گیا کیونکہ پھل ترش تھا، کڑوا تھا۔ انہوں نے کھانے سے معذرت کر لی، کہا بادشاہ ہم کھا نہیں سکتے اسے، یہ کھایا جا نہیں سکتا، کڑوا ہے، یہ ترش ہے۔ بادشاہ نے اپنے وفادار وزیر ایاز کو بلایا، بادشاہ سلامت نے ایاز کو وہ پھل کھانے کے لیے دیا، ایاز وہ سارا پھل خوشی خوشی کھا گئے۔ اب سارا مجمع، ساری محفل یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم سے یہ پھل کھایا نہیں گیا اور ایاز خوشی خوشی کھا گیا۔ تو بادشاہ ایاز سے کہنے لگے کہ ایاز تمہیں معلوم تھا کہ یہ پھل کڑوا ہے، ترش ہے؟ تو ایاز کہنے لگے مجھے معلوم تھا کہ یہ کڑوا ہے، ترش ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے کہ کسی سے بھی اس مجلس کے اندر یہ پھل نہیں کھایا گیا، ایاز تم نے خوشی خوشی کھا لیا، تم نے واپس نہیں کیا۔ تو ایاز کہنے لگے بادشاہ تمہاری طرف سے روز اتنی خاص قسم کی میٹھی میٹھی نعمتیں ملتی ہیں، آج اگر تمہاری طرف سے کڑوا پھل آ گیا تو میں نے اسے خوشی خوشی قبول کر لیا، میں نے واپس کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہمارے بزرگ ہمیں
اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی طرف سے تمہیں روز کئی ایسی نعمتیں ملتی ہیں جن کا تم شمار نہیں کر سکتے، جن کا تم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسی اللہ کی طرف سے تم پر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر پریشان نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا، اور اللہ اس صبر پر تمہارے لیے رحمتوں کے انبار لگا دے گا، برکتوں کے انبار لگا دے گا۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ اپنی زندگیوں کو آسان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اور اگر مشکل آ جائے تو پھر مایوس نہ ہو۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے، کفر ہے۔ معاذ اللہ یہ دائرہ اسلام سے بندے کو خارج کرنے کے برابر لے جاتی ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تکلیف ہوتی ہے بندے کو، لیکن تھوڑا سارا درد برداشت کر کے بندے کو اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ کرم کرے گا، بس چھوڑ دو اس بات کو۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے لوگ پھر بھی صدمہ برداشت کر جاتے ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں وہ صدمہ برداشت نہیں کرتے، ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں انہیں، یا وہ کوما میں چلے جاتے ہیں، ICU میں چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصان ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ ہمارا مسلمان تو اگر نقصان ہو جائے تو وہ اللہ کی مرضی یا اللہ کی منشا سمجھ کے کہتا ہے خیر ہے جو بھی ہے۔ اگر جوان پتر بھی فوت ہو جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یار اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ کی فصل تھی، دے تب بھی اس کی، لے جائے تب بھی اس کی۔ ہمارے بندے سکون میں آ جاتے ہیں جب وہ اللہ پر توکل کر لیتے ہیں، زندگی کو راحت ملتی ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں، رحمتیں آتی جائیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن اگر ذرا سی مشکل آ جائے تو پھر وہ رک جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اب کیا بنے گا، میں کدھر جاؤں گا۔ تو یہ مایوسی والے الفاظ ہیں، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہماری ساری کوشش، ساری توجہات کا مرکز دنیا والے ہیں۔ ہماری ساری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے دنیا کو راضی کریں، دنیا کو سیٹ کر کے لے کے چلیں، سب کو ہم دستیاب رہیں۔ یہ چیز بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اگر ایک ہی دن میں 4 جگہوں پر جانا ہے تو ایک جگہ پر ولیمے کی دعوت ہے، وہاں خود چلے گئے، ایک جگہ اصال ثواب کی بزم ہے، وہاں بیٹے کو بھیج دیا، اور ایک جگہ میٹنگ تھی وہاں فون کر کے معذرت کر لی۔ بس کہیں نہ کہیں الجھے رہے۔ لوگوں کو جی حضوری چاہیے اور ان کی جی حضوری میں لگے رہے، ان کے ترلے کریں، ان کی منتیں کریں، وہ ہم کو لے کے چلے، ہمیں کچھ سمجھے۔ تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر یوں لگتا ہے کہ شاید انسان فٹ بال بن کے رہ گیا، شاید وہ دھنس چکا ہے زمین کے اندر، شاید وہ جانا نہیں چاہتا یہاں سے، شاید اسے یہ معلوم نہیں کہ یار موت بھی کسی چیز کا نام ہے، ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ ہم الجھ گئے ان سب چیزوں کے اندر۔ آپ لوگوں کی توقعات پر کتنا پورا اتر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ضمیر سے بس اتنا پوچھیں کہ کیا ہم زندگی کے اندر جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ اپنے ضمیر سے بس اتنا پوچھیں کہ ہم اپنی زندگی کا جو سفر طے کر رہے ہیں کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے یا ہم بھٹکے ہوئے ہیں؟ آپ بس اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں اور اس چیز کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ آپ لوگوں کی توقعات کے مطابق زندگی نہ گزار سکتے ہیں نہ گزار سکیں گے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، تو پھر آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ میں اپنی آخرت کی کیا تیاری کر رہا ہوں۔ کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر صحیح چل رہا ہوں، یا میں الجھ گیا ہوں، یا میں بھٹک گیا ہوں، یا میں کہیں دائیں بائیں نکل گیا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی، چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نصیحت فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ یقین رکھو کہ ساری دنیا مل کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے تو پہنچا نہیں سکتی مگر وہ کہ جو اللہ نے آپ کا لکھ دیا،
اور اس بات کا بھی یقین رکھو کہ ساری دنیا مل کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا نہیں سکتی مگر وہ کہ جو آپ کے رب نے لکھ دیا. یعنی کہ نہ کوئی آپ کو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کا نقصان کر سکتا ہے. اللہ کی منشا اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو میرے عزیزو پھر ہم لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بہت سارے ایسے گناہ جو تمہارے سامنے آتے ہیں مشکلات بن کر، وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہوتے گناہ ہوتے ہیں جو تمہارے آگے آتے ہیں، اور میں اس لیے تمہیں دنیا میں وہ دکھا دیتا ہوں اور دنیا میں الجھن میں ڈال دیتا ہوں تاکہ قیامت میں تمہیں ان چیزوں کی سزا نہ ملے. مولا علی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر کوئی پریشانی یا آزمائش دینی ہے تو اسی جہان میں دے دے. اس جہان کی مشکل برداشت نہیں ہوگی. اس جہان کی تو برداشت ہو جائے گی، اس جہان کی برداشت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتنا بھروسہ تھا حضور پر، حضور کی مقدس زبان نور پر کس قدر یقین کامل تھا کہ حضور ان سے فرماتے نا جنگ کرنی ہے تو وہ کہتے حضور تیار ہے. حضور ان سے فرماتے نا خندق میں جانا ہے، بدر میں جانا ہے تو کہتے حضور ہم تیار ہیں. حضور ان سے فرماتے تم 313 ہو اور وہ 1000 ہے تو پھر بھی صحابہ کہتے حضور ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم فرمائیں. کیوں ایسی زندگی گزاری صحابہ نے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 اتر جاتے؟ تھوڑے سے صحابہ بڑے بڑے کافروں کو، دشمنوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے. کس طرح یہ ممکن ہوتا؟ ان کے اندر یہ جذبہ کس نے ڈالا؟ ان کی یہ سوچ کس نے بنائی کہ دنیا سے بڑھ کے ایک اور دنیا ہے جو اس دنیا سے حسین ہے؟ انہوں نے کس انداز میں اس بات کو ان کے ذہن میں ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بھائی یہ دنیا فانی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو پھر قبول کیا. آپ دیکھیں نا بڑی حوصلے کی بات ہوتی ہے کہ تلواریں لے کر تلواروں کی چھاؤں میں جانا ہے اور وہاں پر اپنا وجود پیش کرنا ہے. شہادت کا رتبہ بھی مل سکتا ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن میدان میں اترنا یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے سامنے کفار ہزاروں ہیں لیکن پھر بھی اتر جاتے تھے. اب دیکھیں نا ان کو حضور کی زبان پر کامل یقین تھا اس لیے اترتے تھے کہ حضور نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ دنیا کوئی دنیا نہیں ہے، اصل دنیا تو وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. وہ اس وعدے پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے. میرے عزیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہمارے ساتھ فرمائے کہ سچ بولو نجات پاؤ گے، اور ایک اور وعدہ حضور نے ہمارے ساتھ فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک جو تو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان میں تمہاری زبان ہے، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، اور دوسری جو 2 تمہاری ٹانگوں کے بیچ میں تمہاری شرم گاہ ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا کہ ان کو محفوظ رکھو، ان کی حفاظت کرو، نہ تو کوئی فضول زبان استعمال کرو اور نہ ہی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاؤ. حضور نے ان 2 چیزوں کی ضمانت مانگی. فرمایا ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ لوگ جنہوں نے جنت کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا، تلواروں کی چھاؤں میں جنگیں لڑتے رہے، لیکن آج ہم ایک چھوٹی سی ضمانت پر دنیا سے اتنا دل لگا کے بیٹھے ہیں، نہ تو ہم اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی زبان کی حفاظت کر پا رہے ہیں. ہمیں اتنا لگاؤ ہو گیا دنیا سے، اتنی محبت ہو گئی ہمیں دنیا سے کہ ہمارا دل ہی نہیں کرتا اب جانے کو، اس دنیا کو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. تو میرے عزیزو اپنی زندگی کو آسان کریں، یہ ذہن بنائیں، یہ سوچ بنائیں کہ ہم نے آگے جانا ہے اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں اور امید لگائیں اللہ کی رحمت سے، اور امید رکھیں اللہ کی
اللہ کی منشا پہ، اللہ پہ بھروسہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ پر امید رکھتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے اور وہ یہ ذہن بنا لیتا ہے نا کہ میرا اللہ بڑا رحمان ہے، میرا اللہ بڑا رحیم ہے، وہ تو مہربان ہے، تو حضور فرماتے ہیں وہ جس طرح اللہ کے بارے میں سوچ رکھتا ہے اللہ کو اسی طرح کا پاتا ہے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ اچھی سوچ رکھو کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو اس طرح کا ذہن بناتے ہیں نا اللہ کے بارے میں، تو جس طرح وہ سوچتا ہے پھر اللہ کو اسی طرح کا پاتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخرت میں حساب کون لے گا؟ تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا میرا اللہ حساب لے گا۔ تو اب جب حضور نے یہ جواب ارشاد فرمایا نا کہ میرا اللہ حساب لے گا، تو اس عربی نے مسکرانا شروع کر دیا۔ صحابہ بڑے تجسس میں چلے گئے کہ حضور نے اسے بتایا ہے کہ اللہ حساب لے گا اور آگے سے یہ مسکرا رہا ہے۔ تو حضور نے باقیوں کو تعلیم دلانے کے لیے اس سے پوچھا کہ کیوں مسکراتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور اگر اللہ نے حساب لینا ہے تو پھر کریم کا کرم ہی غالب آئے گا، کریم کرم ہی فرمائے گا، وہ تو رحمان ہے رحمت ہی فرمائے گا، وہ تو مہربان ہے مہربانی ہی فرمائے گا۔ تو حضور کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حضور نے فرمایا بندہ سادہ ہے، بات بڑی قیمتی کر گیا۔ بندہ بڑا سادہ ہے لیکن بات بڑی فقہی کر گیا ہے، دانش مندانہ بات کر گیا کہ وہ اللہ پر اس طرح کی امید رکھتا ہے کہ اللہ کریم ہے، تو پھر اللہ کو کرم کرنے والا پائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ زمین بھر گناہ لے کر آئے، زمین بھر گناہ، یعنی کہ اس نے اتنے گناہ کیے کہ زمین بھر گئی، اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر بھی اگر سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور یہ امید رکھ کے توبہ کرے کہ میرا اللہ مجھے معاف کرے گا، تو وہ اللہ ضرور اسے معاف فرماتا ہے، اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب اکثر یہ بات سناتے ہیں کہ ایک بندہ 70 بار توبہ کر کے مکر گیا، 70 بار توبہ کر کے مکر گیا، 71ویں دفعہ اسے شرم آنے لگی کہ یار یہ میں کیا کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں، مجھے تو شرم آتی ہے اب توبہ کرتے ہوئے، معاذ اللہ میں تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، میں تو بدل ہی نہیں رہا۔ تو وہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اب میں نے توبہ نہیں کرنی، اب میں کس منہ سے توبہ کروں، 70 بار تو میں توبہ کر کے دوبارہ گناہ کر چکا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ غائب سے آواز آتی ہے، ندا آتی ہے کہ 71ویں بار بھی تو ہی شرمندہ ہوا ہے، رحمت شرمندہ نہیں ہوئی، تیرا حوصلہ ٹوٹا ہے، رحمت کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، تو ہمت ہارا ہے، ہم نے معاف کرنے میں ہمت نہیں ہاری۔ تو میرے عزیزو اللہ پر توکل کرے، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کہتا ہے کون کیا سوچتا ہے، فرق یہ پڑنا چاہیے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور میں نے اپنی اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ ہمارے لوگ کمزور ہو گئے، پتہ کس وجہ سے کمزور ہو گئے؟ معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے لوگوں کا یہ ذہن بنایا کہ اوئے ہوئے ہوئے بھائی آپ پہ تو جادو ہو گیا، آپ پہ تو آسیب کا اثر ہے، آپ نہیں بچ سکتے جی اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار اللہ بھی کسی چیز کا نام ہے، وہ جادو کا توڑ ڈھونڈنے جائے گا جی، مجھے فلاں بندے نے کہا جی تیرے اندر تو ایک کنواں کھودا ہوا ہے جی، تیرے پیٹ کی تو کسی نے گریں لگا دی ہیں، تو نہیں بچتا، کسی نے سرمے کا جادو کیا ہے، کسی نے بال کا، کسی نے پتہ نہیں ڈال کا، کوئی بھی چیزیں، یہ ذہن بنا دیا لوگوں کا
کچھ لوگوں نے آ کے معاشرے کے اندر کمزوری پیدا کی اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گمان کو دور کیا کہ بھائی جادو کسی چیز کا نام ہے، معاذ اللہ اللہ کسی چیز کا نام نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے آ گئے معاشرے کے اندر، یہ حقیقت ہے، کچھ لوگ ایسے بھی معاشرے کے اندر آئے جنہوں نے آ کر یوں کہا کہ بھائی جو کچھ ہوتا ہے جی دنیا ہے جی، دولت کے بغیر کس کی دنیا ہے جی، دولت نہ ہو تو کیا ہو گیا، دولت نہ ملی تو کچھ بھی نہ ملا، زندگی کا سب کچھ ہی دولت کے ساتھ ہے۔ کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے وہی موج کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے کا مٹیریل بنایا گیا، کبھی جادو کے ذریعے سے، کبھی دولت کے ذریعے سے، کبھی آزمائش۔ لوگوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو دور کیا اللہ سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعیاً الی اللہ بن کے آئے ہیں۔ حضور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے ہیں اور فرمایا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر تم اپنے اللہ کو اپنا محافظ بنا لو۔ اگر اللہ کو اپنا محافظ بنا لو تو کوئی بندہ، ہم بچپن میں ہوتے تھے، آپ بھی جانتے ہیں، یقین کریں جس گلی سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا تھا نا، تو اگر ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے تھے نا تو یہ جذبہ دے دیتی تھی۔ ہم کہتے تھے کہ نہیں، اب کوئی چیز سامنے آ بھی جائے تو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی، ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی۔ لیکن اب ہمارے یہی بچپنے کی جو شوق ذوق تھے وہ کیوں کمزور ہو گئے؟ اب ہم قرآن پڑھ کے بھی، توبہ کر کے بھی، یا معافی مانگ کے بھی، یا قرآن پڑھ کے بھی پھر بھی کیوں ڈرتے ہیں دنیا سے؟ ایک علامہ صاحب تھے، بڑا اچھا بیان کیا کرتے تھے، بڑے شعلہ بیانی تھے، بڑی کثیر تعداد میں لوگ ان کا بیان سننے کے لیے جایا کرتے تھے، بیچ میں سادہ طبیعت کے بندے بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، دنیا کیا چیز ہے، تم اللہ پر بھروسہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے سمندر میں قدم رکھ دو، سمندر تمہیں ڈبوئے گا نہیں۔ انہوں نے یہ بیان کیا۔ اب ایک چرواہا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، چرواہا وہ دریا کے اس پار بغیر کسی سہارے کے، دریا کے اوپر چل کے بکریاں دریا کے دوسرے پار لے جاتا، اور شام کو بسم اللہ پڑھ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے دریا میں اترتا تو اس کی بکریاں بھی دریا کے دوسرے پار شام کو گھروں کو واپس آ جاتی۔ ایک دن وہی علامہ صاحب جو بیان کر رہے تھے، وہ دریا کے کنارے پہنچے، انہیں وہ کشتی نہیں ملی، نہ کوئی ملا ملا کہ جو ان کو دریا کراس کرا سکے، تو وہاں وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ تو اتنی دیر میں وہ چرواہا آیا اور دریا کی دوسری جانب جانے لگا، تو وہ کہنے لگا کہ علامہ صاحب ماشاءاللہ کیا بات ہے، آج تو آپ آئے، آج آپ بسم اللہ پڑھیں گے، آج میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ تو علامہ صاحب کہنے لگے کیا ہو گیا ہے، کیا بات کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا علامہ صاحب آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ پر بھروسہ کر کے دریا میں پاؤں رکھو تم ڈوبو گے نہیں، تو میں تو بس اسی پہ عمل کرتا ہوں، آج آپ آئے ہیں، میں نے تو یہ سیکھ آپ سے لی ہے، آج آپ دریا میں اترے۔ تو علامہ صاحب نے کہا نہیں تیرا دماغ خراب ہے، تو نے ڈبونا ہے مجھے۔ لیکن شرم کی بات یہ تھی کہ ان کا عقیدہ اس بات پہ کمزور تھا۔ پھر اس چرواہے نے کہا کہ علامہ صاحب آپ میرے پیچھے چلیں اور میرا پرنا پکڑیں، میں بسم اللہ پڑھ کے اللہ پہ توکل کر کے دریا میں اتروں گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھا سب نے کہ علامہ صاحب اس چرواہے کا پرنا پکڑ کے دریا میں اترے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا اور پھر اس کو مضبوط کر لینا، یہ بندے کو کامیاب کر دیتا ہے، بندہ سکون میں آ جاتا ہے۔ یار یہ پانی کیا چیز ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے اللہ پہ بھروسہ مضبوط کریں، آپ آگ سے بھی گزر جائیں گے، آگ بھی آپ کا بال باغا نہیں کر سکے گی۔ یار اللہ کسی چیز کا نام ہے، اللہ کائنات کا مالک و مختار ہے، اللہ کل جہان بنانے والا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے اللہ کی غلام ہے، اللہ کی خادم ہے، اس کی جرت نہیں کہ وہ کچھ کر سکے۔ اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آگ کے سمندر میں اترے تھے، کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا تھا، کیونکہ ان کا توکل اللہ پر مضبوط تھا، ان کا بھروسہ تھا اللہ پر، تو اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ تو آج کا مومن پریشان ہے، اس کو ٹینشن ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میں کدھر جاؤں گا، اب کیا ہوگا۔ تو یہ مایوسی ہے، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب کبھی آپ کا دل وزنی ہو جائے،
جب کبھی آپ کا دل بھارا ہو جائے تو پھر اپنے ماں باپ کے کپڑے دھوئیں، اپنے ماں باپ کے جوتے صاف کریں، تو بھی آپ کو اللہ سکون عطا کرے گا۔ اگر ماں باپ زندہ نہیں ہے تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اللہ سکون عطا کرے گا۔ قرآن کھول کے ذوق کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، اللہ سکون عطا کرے گا۔ آپ سب کے پاس موبائل ہے، کوئی بندہ موبائل پہ نعت ہی لگا کے سن لے، حضور کے عشق میں 2 آنسو بہا دے، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ اور اگر پھر بھی سکون نہ ملے تو پھر اپنا نافہ کس کے آ جائیں، مسجد میں جھاڑو اٹھائیں اور اب کے گھر کی صفائی کریں۔ میں دیکھتا ہوں کیسے اللہ سکون عطا نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، پہلے لوگ سکون حاصل کیا کرتے تھے نیک کاموں میں پہل کر کے، ہم نے وہ چھوڑ دیے کام سارے، ہم بے چین ہو گئے۔ آج ہم سمندر کے کنارے سوئے ہوئے پیاسے ہیں، جبکہ سمندر ہمارے سامنے ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا کہ سمندر پاس ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے اور ہم پیاس کی شدت سے مر رہے ہیں، سمندر کو پہچان نہیں رہے اور پیاس کی شدت میں لگے ہوئے۔ تو میرے عزیزوں، ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، دروازہ کھلا ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیں اور اللہ پر بھروسہ کر لیں تو اللہ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو اور یقین کامل رکھو تو پھر تم گھر سے نکل جاؤ، اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ پرندے جو بے زبان ہیں، وہ پرندے جو کسی فیکٹری میں نہیں جاتے، وہ پرندے جن کی کوئی جاب نہیں، وہ پرندے جن کا کوئی بزنس نہیں، اگر اللہ ان بے زبان پرندوں کو پیٹ بھر کے رزق عطا کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں مومن تو بھی اللہ پر امید رکھ، اللہ بھی تجھے پیٹ بھر کے رزق عطا فرمائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ دنیا میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مسافروں کی طرح وقت گزارو اور بس آ جاؤ پھر آخرت میں۔ اللہ نے تمہارے لیے وہ جنت تیار کر کے رکھی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل پہ گمان گزرا ہے کہ وہ جنت کیسی۔ حضور نے فرمایا دنیا میں بس مسافروں کی طرح وقت گزار کے آ جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تمہیں دنیا میں وہ آزائش والی زندگی عطا کرے گا کہ تم شکر کرو گے کہ یا اللہ، تم اس بات پر ندامت بھی کرو گے کہ ہم جلدی آ جاتے دنیا سے، کاش کہ ہم دنیا میں اتنے پیر نہ پھیلا لیتے کہ ہمارا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا، کاش کہ ہم مسافروں کی طرح زندگی گزارتے اور ہم جنت کی آزائشوں کو دیکھتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ آپ دیکھیں نا کتنے کتنے جلیل القدر صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں بنایا، کیونکہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان نور پر یقین کامل تھا کہ حضور نے فرمایا کہ آخرت کے اندر جنت تمہارا انتظار کر رہی، تو پھر انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ حضور نے انہیں فرمایا چلو بدر میں چلتے ہیں، انہوں نے کہا حضور ہم تیار ہیں۔ حضور نے انہیں کہا کہ چلو خندق میں چلتے ہیں، انہوں نے کہا حضور ہم تیار ہیں۔ تو میرے عزیزو، اپنی زندگی کو اتنا آسان کریں، اتنا آسان کریں کہ جب دنیا سے جانے لگیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ موت نصیب ہو جائے، اتنا نہ دنس جائیں دنیا کے اندر کہ آپ کو مشکل میں آئے۔ اللہ سے دعا ہے، میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی، اللہ سے دعا ہے میری ان باتوں کو تاثیر بنا کے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ میرے والد گرامی قبلہ پیر نظامی صاحب مدظ اللہ علی آپ کے سامنے آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ بیان کرنا ہے، پیغام دینا ہے، تو وہ آپ سے بات کریں۔